بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹرائکا کے ساتھ میں ہوں میاں حبیب اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے فاروق بنگش۔ حکومت کو اس وقت سفارتی اور معاشی سطح پر زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سفارتی اور معاشی میدان میں بہت اہم فیصلے کرنا مطلوب ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ آپ شادیانے بجائیں، دھمالیں ڈالیں، مزارات پر چڑھاوے چڑھائیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور آئی ایم ایف نے 1 سال کے لیے بیل آؤٹ پیکیج پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد پاکستان کو قرض کی قسط مل جائے گی، کیونکہ حکومت چل نہیں پا رہی تھی، اس وجہ سے یہ قرض لینا آکسیجن لینے کے برابر تھا۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ عوام کا چولہا جلتا ہے، جلے نہیں جلتا نہ جلے، حکومت چلنی چاہیے اور حکومت چلانے کے لیے قرض بہت ضروری ہے اور قرض حکومت کے لیے آکسیجن ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے قبر کھودنے کے مترادف ہیں۔ آئی ایم ایف کے جو جتنے مطالبات تھے حکومت نے سارے تسلیم کر لیے ہیں۔ 5 روپے ہر ماہ لیوی ٹیکس عائد کیا جائے گا فی لیٹر پیٹرول پر، اور 11 روپے پر لیٹر 1 جولائی سے سیلز ٹیکس بھی نافذ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ جی فاروق بنگش صاحب، یہ تو مہنگائی تو اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہم نے کر لیے، وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہمیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑے تو وہ ہم کریں گے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے جو مزید سخت فیصلے کرنے والے ہیں۔ میاں صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب مزید پتھر اپنے سینے پہ نہ رکھے۔ سینہ بہت کمزور ہے، کہیں دب نہ جائے پتھر تلے۔ جو کہتے ہیں نا میں سینے پہ پتھر رکھ کر کے فیصلے کرتا ہوں، اس نے کون سی مشکل فیصلے کی ہے؟ اپنے نالائقوں کا بوجھ تمام عوام پہ ڈالا ہے۔ گیس، بجلی، اشیاء ضرورت قیمتوں میں اضافہ کرنا، وہ اپنے آپ کو عوام سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ تمام فیصلے کرنا کیا یہ عوام کے لیے ریلیف کا باعث ہے؟ یہ جو کر رہا ہے مشکل فیصلہ، یہ تو آسان فیصلے ہیں عوام پہ بوجھ ڈالنا۔ مشکل فیصلہ تو تب ہوگا کہ وہ اپنے پارلیمنٹ لاجز کے ای سی اتارے، اسمبلیوں کے ای سی اتارے، اراکین کے مراعات کم کرے، مفت جو وہ بجلی یا پیٹرول دے رہے ہیں وہ ختم کرے، اپنے اخراجات کم کرے، اور اپنے بیرونی ملک جو پیسے ان کے ڈالر میں وہ واپس لے آئیں یا پاکستان کے بینکوں میں رکھیں۔ وہ مشکل فیصلے ہوں گے۔ عوام پہ بوجھ ڈالنا یہ مشکل فیصلہ ہے، اور سرکاری لوگوں کے تو للے تللے اسی طرح قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے حکومت کو اور سرکاری ملازمین کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی تو عیاشیاں اسی طرح برقرار ہیں۔ ہمارا تو غریب آدمی گیا ہے، تو غریب آدمی ووٹ ڈالنا چاہیے نا، مشکل فیصلہ ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا الیکشن میں یہ بھگتیں گے نہیں؟ یہ جو سخت فیصلے کر رہے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں، یہ صاحب کیا پتہ ہے ان کو جب پتہ چلے گا کہ الیکشن ہم ہار رہے ہیں، یہ ملتوی کر دیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کیونکہ جس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے، ان انتخابات ضمنی انتخابات میں تو ان کا پنجاب کی حکومت ہے، جب ان کو نظر آئے گا کہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ طوطے کی جان جو ہے وہ تو ضمنی انتخابات میں ہی ہے، اور اگر یہ ضمنی انتخاب ہار گئے تو پنجاب حکومت تو نہیں رہے گی، اور اگر پنجاب حکومت نہیں رہتی تو کچھ بھی کر دلوں میں سکتے تیل نہیں رہے گا، تو وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ ڈامانڈول ہو جائے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں، مہنگائی کا کیا طوفان نیا نہیں آئے گا؟ یہ سیلاب آئے گا؟ بالکل سیلاب آئے گا، اور جو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف کے تمام تر مطالبات مان لیے ہیں، اور نہ صرف یہ تو ہے فیول پہ ٹیکسز وغیرہ، اور مزید انکم ٹیکس اور دوسرے ٹیکس، ان میں بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں ٹیکسز کی شرح بڑھائیں تاکہ عوام کا گلا اچھے طریقے سے گھونٹا جا سکے۔ ہر آنے والے دن میں مشکلات بڑھیں گی، اور خاص کر کے غریب آدمی کے لیے تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ آگے چل کر معاملات کس طرح چلائیں گے۔ یا تو انہیں یقین ہے کہ ہم نے عوام کا سامنا نہیں کرنا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بہت ہی بے حس ہے، ان پہ جتنا بھی بوجھ ڈالنے کم ہے، اور الیکشن میں بریانی کھلائیں گے اور ہم ووٹ لے لیں گے۔ ورنہ تو جو ہے جس قسم کی مہنگائی ہے اس میں عوام کے پاس جانا حکومت کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ایسی صورتحال میں الیکشن جیت پائیں گے۔ لہذا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ گڑبڑ کروا کر حالات کو خراب کر کے لڑائی جھگڑے کروا کے صورتحال ابتر ہو چکی ہے کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے، لہذا ان کو پوسٹ پون کیا جائے۔ وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ہم نے سارے مطالبات مان لیے۔ کیا آئی ایم ایف سے قرض ملنے کی صورت میں غریب آدمی کو ریلیف مل پائے گا؟ یہ صاحب اس وقت 2 بحران ہیں جی۔ معاشی بحران جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان لایا ہے، اور ایک دوسرا سفارتی سطح پہ آپ کو پہیا جام ہو گیا تعلقات کا، وہ بھی ایک بحران ہے ان کی، جس کے سامنا کرنا ہے انہوں نے۔ وزیر خارجہ صاحب گئے ہوئے تھے ایران، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ یہ سب بات یہ ہے
کہ آپ ایران ہمارا پڑوسی دوست ہے اور ہمیں پڑوسی سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. جی. ایک تو دیرینہ دشمن ہے ہمارا پڑوسی، چائنا بھی ہمارا دوست ہے، ایران ہے، افغانستان ہے. تو اس وقت ہم ایران پہ ہمیں وہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو ہمارے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان حکمرانوں کی جرت کا ایک سائفر کے مار ہے. کل اگر ایک سائفر آ جائے تو یہ وہاں پہ رک جائیں گی. تو ایران کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، وہ وعدہ کرے جو پورا کر سکتے ہیں. نہیں، ایران کے لیے کیا مشکلات پیدا ہوگی؟ مشکلات تو ہمارے لیے پیدا ہوں گی اگر ہم ایران کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کرتے ہیں. سر آپ ایران کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور بعد میں پیچھے ہو جاتے ہیں تو اپنی تو عزت ہے نہیں، ان کی تو عزت خراب نہ کریں نا. یہ ابھی جانے کا کیا مقصد تھا؟ بس یہ کہ دورہ تھا، جا کر کے پہلا دورہ تو ویسے تھا باعث سعادت، باعث برکت سمجھے. اچھا، نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلوایا گیا آج. جی جی. اس میں تو ٹی ٹی پی سے کہتے ہیں جی کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس بارے میں مشاورت کی جائے گی، آگاہ کیا جائے گا پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہوں کو. مزے کی بات ہے کہ اس نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب وہ بھی براجمان ہوں گے. جی جی جی. ایک تو ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا معاملات طے ہو رہے ہیں، اور دوسرا کون سے اہم فیصلے جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں کیے؟ وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے نا، جی. میرے خیال میں اس سے اگر پوچھ لے تو اس کو تو کوئی سمجھ بھی نہیں کیا کچھ ہو گیا وہاں پہ. ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ دیکھیں ان میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے یہ افغانستان کو اگنور کر رہی ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اس سے. آپ افغانستان کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جو لمیٹڈ کمپنی ہے موجودہ حکومت کی، اس میں ایک مؤثر پارٹنر جو ہے وہ افغانستان میں صرف ہاتھی کی پشی کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. اگر آپ نے ہاتھی کی پشی پہ دھیان دینا ہے جی تو باقی معاملات ان کے ساتھ نہیں رکھنے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں سفارتی سطح. افغانستان ہماری مارکیٹ بھی ہے اور کئی چیزیں ہماری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہاتھی جانے اس کی پشی جانے. ہاتھی اگر چلا گیا اس کی پشی ہم کوشش کرتے ہیں نہیں نکلتی تو ہاتھی اپنی پشی خود کھینچے. اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بات پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور وہ ٹی ٹی پی سے بات چیت جنہوں نے شروع کی تھی وہی ان کو آگے بڑھائیں گے. میرے اندازے کے مطابق، مطلب ایک سورس کے مطابق یہ ہے کہ فائنل راؤنڈ ہوا ہے. اب ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اس اجلاس میں کیا کی کیا کرنا ہے. لیکن ابھی تک یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں کا جو ایک مؤثر نیٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں. لیکن ان کے مطالبات میرے خیال میں کچھ ایسی ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے اور کچھ معاملات طے پائے جائیں گے. کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے کوئی فرق پڑے گا؟ جو سرحد پار سے کچھ حملے ہو رہے ہیں تو ان میں کمی آ جائے گی. اور بلوچستان میں جو لسانی تنظیموں کے کیا ان کے پیچھے بھی نہیں، وہ ٹی ٹی پی سے وہ الگ میٹر ہے. لیکن یہ جو سرحد پار سے حملے ہو رہے ہیں ہمارے جوانوں پہ، اس میں کمی ہو جائے گی. سیاست میں پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا اور کبھی پینتھرے بدلنا یہ سیاست کا حصہ ہے. عمران خان کے ساتھ پتہ چلا تھا کہ اثر نو رابطے ہو رہے ہیں، ان میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ یہ صاحب رابطے اب جو ہے نا وہ ملٹیپل ڈائمینشنل ہے. ٹھیک، مطلب ہے کہ ایک نہیں ہے، کئی سطح پہ رابطے. اور جیسے ریٹائرڈ فوجیوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے وہ یہ ابھی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حالات جو ہے نا نارمل ہو جائے. تو میرے خیال میں اب پہلے سے بہتری آئی ہے، کسی فیصلہ کن موڑ کی طرف جا رہے ہیں وہ رابطے. عمران خان نے میرا خیال ہے کہ ضمنی انتخابات تک نہ حکومت کو ٹائم دے دیا ہے اور وہ بھرپور ضمنی انتخاب لڑنا چاہتے ہیں. وہ ہر حلقے میں جانا چاہتے ہیں، وہ عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں اور یہ ایک بہترین موقع ہے ان کے پاس عوام میں جانے کا. اور خاص کر کے پنجاب میں جب وہ ہر حلقے میں جائیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ ہر حلقے میں حکومت کے خلاف وائٹ پیپر ہوگا اور جو ان کا اپنا موقف ہے وہ بتائیں گے. ضمنی انتخابات کا رزلٹ دیکھ کر اگلا لاہ عمل تیار کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اگر حکومت کے خلاف ان کو تحریک چلانی پڑی تو چلائیں گے. اور اگر ان کو پنجاب میں واضح اکثریت مل گئی تو وہ دوبارہ حکومت بنائیں گے اور پھر کسی اور طرح کی اسٹریٹجی اپنائیں گے. انتخابات کے بعد کسی نئی حکمت عملی کے تحت سامنے آئیں گے. اس وقت تک ٹک ٹک لگے رہیں گے.